ان کے بعد تکریم نسواں تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس عنوان کی توضیح کے لیے مدعو ہیں میری ہمنوا فوزیہ شاہین بنت مدار صاحب. وہ آئیں اور اپنے عنوان پر لب کشائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. محترم و مکرم باوقار صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام اور ذی علم معلمات اور اس چمن کی چہچہاتی کلیاں، آج کے اس سالانہ مشترکہ انجمن میں میرا موضوع سخن ہے تکریم نسواں تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی. عورت وہ مبارک ہستی ہے جس کی گود میں قومیں پروانے چڑھتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں. اس کے دم سے دنیا کی رونق ہے، نیز زندگی کے ساری خوشیاں اسی کے دم سے وابستہ ہیں. لفظ عورت سامنے آتے ہی نظر ادب سے جھک جاتی ہے. یہ اس لیے کہ اسلام نے عورت کو عزت و عصمت دی، مقام و کمال عطا فرمایا، وقار و سر بلندی کا تاج سر پہ رکھا. عورت کو چراغ محفل نہیں، چراغ خانہ بنایا. عورت زمانے جاہلیت اور سابقہ ادیان میں مختلف قسم کے ظلم و جور کے شکار تھی. اس کے تمام تر حقوق سلب کر لیے گئے تھے. گھر میں صنف نازک کی پیدائش کو نہ صرف باعث ننگ و عار اور نحوست کا سبب سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ جانوروں جیسی معاملات کیا کرتے تھے. صنف نازک دنیا کے ہر خطے میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی. ایسے دور میں دنیا انسانیت کے لیے عموماً اور خواتین کے لیے خصوصاً مذہبی اسلام کی آمد باعث رحمت بن کر نازل ہوتی ہے. اس ربانی مذہب نے عورت کو فضیلت بخشی اور اس صداقت بھرا کا اعلان کر دیا کہ مرد اور عورت ایک ہی نسل سے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. مذہب اسلام نے عورتوں کے ساتھ حقیقی انصاف کیا. عورت کو مظلومیت اور اتہام کے قوت خانے سے نکال کر انسانیت کے مقام رفیع پر فائز کر دیا اور اخلاق و روحانیت کے بلند مراتب کی طرف بڑھنے کے لیے مردوں کی طرح عورتوں پر بھی شریعت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. عورت کے بھی حقوق ہیں، صرف فرائض نہیں. اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسا کہ دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر ہیں. سامعین و سامعات، ہر دور میں مظلومی اور محکومی عورت کا مقدر رہی ہے. اس کے حصے میں روشنی کبھی نہیں آئی ہے. اسلام کی آمد سے قبل کبھی کہیں وہ صنفی امتیازی کے سبب زندہ دفن کر دی گئی، تو کبھی کہیں وہ شوہر کی وفات پر خود سوزی پر مجبور کر دی گئی، کبھی کہیں وہ معمولی اشیاء کی طرح بازار میں خرید و فروخت کی گئی، تو کبھی کہیں وہ کسی باپ، بیٹے یا شوہر کی ملکیت مانی گئی، کبھی کہیں شیطان کا ایجنٹ، شر و فساد کا مجسمہ کہا گیا ہے، تو کبھی کہیں اسے معصیت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے. بحیثیت انسان اس کے جائز مقام اور حقوق سے اسے ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے. اگر ہم بلکہ یونان اور روم کی تہذیب کی طرف نظر ڈالیں تو ہم پر واضح عیاں ہوتا ہے کہ وہاں عورت ایک کم درجے کی مخلوق مانی جاتی تھی. ملک روم میں مرد کی حکومت عورت پر جابرانہ تھی، اس کا معاشرت میں کوئی حصہ نہیں تھا اور عورت ایک بے بسی والی زندگی گزار رہی تھی. یہود کے ہاں بھی عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا. وہاں معاملہ تو اس قدر خراب تھا کہ جیسا کہ ہر حدیث میں وارد ہے کہ ان الیہود کانوا اذا حاضت امرأة فیہم لم یواکلوها ولم یجمعوهن فی البیوت، یعنی یہود کی کوئی عورت ان میں حائضہ ہو جاتی تھی تو نہ ان کے ساتھ کوئی کھاتے تھے کوئی پیتے تھے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اٹھک بیٹھک ہوتی تھی، اور نہ ہی ان کے ساتھ ملاپ ہوتا تھا. سامعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب سماج بد اخلاقیوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. عورت کا مقدر ذلت اور پستی تھی اور عورت ایک معمولی شے کی طرح تھی. ظلم و جبر کا یہ عالم تھا کہ کم عمر میں ہی اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جاتا تھا. بیٹیوں کے روپ میں اس کا وجود باعث عار ہوا کرتا تھا اور مرد کو تمام مالکانہ حقوق حاصل تھے اور عورت ایک غلام بن کر زندگی گزار رہی تھی.
ایسے مخدوش اور پرفتن دور میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس روئے زمین پر بھیجا نبی بنا کر. یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے عورتوں کو جانوروں جیسی توہین آمیز تذلیل و تحقیر کی زندگی سے نجات دلائی اور عورت کو فضیلت بخشی. اور قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال وضاحت کے لیے فرما دیا اے لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے بعد تمہارے گھروں کی حفاظت کرنے والی ہے. جس طرح تم انہیں اللہ کے نام پر لے کر آئے ہو اسی طرح ان کے ماں باپ بھی صرف اللہ ہی کی وجہ سے تمہارے گھروں کی طرف سپرد کر دیے ہیں، بس تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور عورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور عورت کی پرورش کو باعث اجر قرار دیتی ہوئے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو کہاتین وضم اصابعه. یعنی جو کوئی دو لڑکیوں کی پرورش کرے تو میرے ساتھ قیامت، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو میرے ساتھ قیامت کے دن یوں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دی. اور کمال وضاحت کے لیے فرما دیا من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات ابي بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقوا الله فيهن وله الجنه. جس کسی کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو اس کے لیے جنت ہے. ایسی کئی احادیث وارد ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عظمت و عزت کو بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں عورتوں کی تکریم کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ اپنی رضائی بہن شیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا کہ جب وہ آئی تو آپ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارکہ کو بچھا دیا اور انہیں بٹھا دیا اور فرمایا مانگو، تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں عطا کی جائے گی، تم سفارش طلب کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اس مثالی کرم نوازی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارکہ سے آنسو روا ہو گئے اور فرمایا اگر تم چاہے تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہ جاؤ. جب وہ واپس جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 غلام اور 1 لونڈی 1 یا 2 اونٹ بھی عطا کیے. اسی طرح آپ کا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ عورتوں کی کیا تکریم کیا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وانذر عشیرتک الاقربین یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے تمام قرابت داروں کو بلایا، جس میں آپ کی چہیتی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا بھی تھیں. آپ نے فرمایا یا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا، اے پھوپھی رسول، میں اللہ کے ہاں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا، لہٰذا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بچانے کا سامان کر لو. اسی طرح فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا یہ ایسی خوش بخت خاتون تھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ لگاؤ اور پیار تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ كانت امرأة صالحة وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يزورها ويقبل في بيتها. کہ یہ صالح عورت تھی، ان کے گھر زیارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور ان کے گھر آرام بھی کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تکریم بھی کیا کرتے تھے. جب ان کی موت کی اندھوناک خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو آپ کے آنکھوں مبارکہ سے اشک رواں ہو گئے اور آپ اسامہ بن زید اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ جا کر جنت البقیع میں خبر کھو دیں. جب وہ جا کر جنت البقیع میں جا کر خبر کا اوپری حصہ کھود چکے تو آپ اس خبر میں اتر کر اپنے دستے مبارکہ سے لہر کی خبر کھو دی. جب ایک کام پورا ہوا تو آپ اس خبر میں لیٹ گئے اور فرمایا یا الہی میری ماں کی مغفرت فرما دے اور ان کے لیے جنت کی اس خبر کو وسیع کر دے. آپ اسی طرح ام ایمن رضی اللہ عنہا کا بھی بہت زیادہ تکریم کیا کرتے تھے. ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ام ایمن امی بعد امی، کہ ام ایمن میری حقیقی ماں کے بعد میری ماں ہے. سمعت، اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں کو تمام تر حقوق عطا کیے ہیں اور عورتوں کو حق کی زندگی، حق نکاح، حق خلا، حق مہر، حق میراث تمام تر حقوق عطا کیے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت محض کھیل و تماشا بن کر رہ جائے اور اسے لوگ جب جی چاہے محبت کرے اور جب جی چاہے اسے چھوڑ دے. مذہب اسلام نے عورت کو انصاف کرتے ہوئے اس کی تمام تر حقوق عطا کیے ہیں. دوسرے مذاہب باطلہ تو صرف شہوت پرستی اور حصول تسکین کے لیے عورت کو استعمال کر کے پھینک دیے ہیں.
غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں عزت دینے والا صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. تمام ادیان باطلہ تو صرف سے جب جی چاہے محبت کی اور جب اسے محبت کرنے کا من نہیں لگا تو اسے چھوڑ دیا. اس گندے چال و چلن نے آج بہو بیٹی عورت کی تقدس کو ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. میں بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اے اللہ، آخر میں دعا کہوں کہ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقوں پر عورتوں کی تکریم کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.